رسول اللہ وسلم علیک یا سامنے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ یہ دین کی بنیاد ہے، اور انہی بنیادوں پر دین کی تعمیر ہوئی ہے۔ اگر ہمیں ان سے آگاہی نہ ہو تو ہماری بنیاد ہی درست نہیں ٹھہرے گی، اور اگر بنیاد درست نہ ہوگی تو پھر تعمیر کیسے درست ہوگی؟ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کا بنیادی اور پہلا رکن توحید و رسالت کی شہادت دینا ہے۔ شہادت یعنی گواہی دینا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ توحید و رسالت کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرو۔ تو حضرات گرامی، یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ اس شہادت اور گواہی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے تصدیق کرنا، اور تیسرا زبان و دل سے تصدیق کرنا۔ جو شخص زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے تصدیق نہیں کرتا، اسے منافق کہتے ہیں، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے واضح ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف زبانی اقرار کر کے مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور دھوکہ دیتے ہیں وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور نہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، مگر وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ کلمہ پڑھ کر توحید و رسالت کی گواہی تو دیتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، اب جو مسلمان ان لوگوں کے فریب میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی، کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کافر تو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ کھلکھلا کر اپنے کفر پر ڈٹ جاتے ہیں، مگر یہ منافق ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ فریب دیتے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کافر کی پہچان ہے آسان، منافق کی پہچان ہے مشکل۔ کافر کے کفر سے بچنا ہے آسان، اور منافق کے فریب سے بچنا ہے مشکل۔ منافق کا کلمہ پڑھنا اس کی پہچان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ مومن سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے مگر وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب آئے منافق، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی حرف تحقیق اور لام تاکید کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ زبانی اقرار کر رہے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کر رہے۔
لہذا ان کے دھوکے میں نہ آنا اور یہ نہ کہنا کہ اس کلمہ گو کو کافر کہنا درست نہیں، ورنہ تم خود منکر قرآن ہو جاؤ گے۔ تو حضرات گرامی، دوسری قسم ہے وہ لوگ جو دل میں تو تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، مگر وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا، تو ایسا شخص عند اللہ تو مومن ٹھہرے گا مگر عند الناس وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ اب یا تو وہ جان بوجھ کر اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے اور اس کی گواہی اور اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، یا پھر وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان کے خوف سے ایمان کو چھپا رہا ہے کہ کفر کا غلبہ ہے، اگر ایمان ظاہر کیا تو مار دیا جاؤں گا۔ تو پہلی صورت میں یہ جو اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے ہیں جو بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، لہذا وہ حق کو چھپا کر منکر قرآن ہوا اور منکر قرآن دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی۔ جب تک غلبہ اسلام نہ ہوا تھا اصحاب رسول اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو سب کو اپنا ایمان ظاہر کرنے کی اجازت ہوئی۔ تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اس اجازت سے پہلے ایمان کو چھپانے والے کتمان حق کے مرتکب نہ تھے بلکہ وہ مومن تھے، اور اس کے بعد ایمان کو چھپانے والے مومن نہ تھے بلکہ وہ کتمان حق کے مرتکب تھے۔ تو حضرات گرامی، اسی لیے مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو طالب کو عند اللہ مومن قرار دیا ہے، اور وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہاں بہت ممکن ہے کہ یہ ابو طالب اللہ کے نزدیک مومن ہو۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مدارج النبوت میں ان کے ایمان کی موت پر روایت نقل کی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھپانے والے محض زبانی اقرار کی وجہ سے منافق ہوئے، اس سے پہلے ایمان کو چھپانے والے بھی مومن ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت قاضی دہلان احمد بن زین مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اثناء المطالب فی نجات ابی طالب میں یہ تشریح فرمائی ہے کہ جناب ابو طالب کو مومن قرار دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، تیسری قسم ہے ان حضرات کی جو زبانی اقرار بھی کریں اور دل سے توحید و رسالت کی تصدیق بھی کریں، وہ ہے مکمل مومن اور کامل ایمان لوگ کہ کفر کی آندھیاں بھی ان پر اثر انداز نہ کر سکی، ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ان کے ایمان کو نہ چھو سکی، جبر و ظلم کے طوفان بھی ان کا راستہ نہ روک سکی، انہیں دنیا کی کوئی اہمیت بھی اللہ کے رسول کی محبت سے دور نہ رکھ سکی۔ ان لوگوں نے تن من دھن سب کچھ اس اقرار اور تصدیق و توحید و رسالت پر قربان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے، خدا کے نام سے میں باز ہرگز نہیں رہ سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں اور میں جھوٹوں کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرات گرامی، یہ تیسری قسم کے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کو دنیا کفر کی کوئی طاقت و ظلم و ستم جبر کے طوفان بھی ایمان کی شمع روشن رکھنے سے نہ روک سکی، اور وہ ان حالات میں بھی احد احد کے نعرے لگاتے رہے اور نعت نبی کے ترانے گاتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں توحید و رسالت کے ترانے گائے، اور کفار مکہ نے آپ پر مظالم کی انتہا کر دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر اور ان کے شہزادوں نے دولت ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں دی۔
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اسی ایمان کی خاطر کوڑے کھائے۔ الحاصل قیاس تمام اصحاب رسول نے ایمان کو ہر چیز سے مقدم جانا اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جن کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ لیکن حضرات گرامی، آج اس ایمان کے دعوے دار تو بڑے زور شور سے کرتے ہیں، مگر کہیں ان کے ایمان کی کشتی رشتہ داریاں بحال رکھنے کے لیے ڈول جاتی ہیں، کہیں وہ ایمان سے مال اولاد کو مقدم رکھتے ہیں، اور کہیں کوئی مسئلیت ان کے ایمان کے آڑے آ جاتی ہے، اور وہ دوسروں کو بھی ایسے ہی ایمان کی ترغیب دیتے ہوئے نہیں ہچکچاتے۔ کہیں ایمان کی خاطر قربانی دینے کا مسئلہ آئے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کسی اور کو اس مقام پر فائز کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ قربانی دے تو کوئی اور، جان قربان کرے تو کوئی اور، مال قربان کرے تو کوئی اور، اولاد قربان کرے تو کوئی اور جب کامل ایمان لوگوں کا تذکرہ ہو تو یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ عملاً تو وہ مومن نہیں، قولاً وہ سب سے بڑے مومن ہے، کردار کے مومن نہیں، گفتار کے مومن ہے، حتیٰ کہ نمازی نہیں مگر پکے مومن ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے مگر پکے مومن ہے، حج نہیں کرتے مگر پکے مومن ہے، قربانی نہیں دیتے مگر پکے مومن ہے، روزے نہیں رکھتے مگر پکے مومن ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں نے زبانی اقرار تو کیا مگر دلی تصدیق سے محروم ہے، کیونکہ تصدیق قلبی عمل و کردار کی خوابہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو شہادت توحید و رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کو تابع شہادت کیا جائے۔ اگر عمل تابع تصدیق کے قلبی ہوگا تو دربار مصطفیٰ اور دربار خدا میں قبولیت کی سند آپ کو ملے گی۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بے آب و گیا جنگل میں تنہا چھوڑ دو۔ تو عرض کیا الہی، عمل کو میں تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام صدیقیت سے نوازتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اے محبوب یاد کیجئے کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً وہ نبی صدیق تھا۔ حضرات گرامی، تو خلاصہ یہ ہے کہ مومن نام ہے اس شخص کا جو توحید و رسالت کا زبانی اقرار بھی کرتا ہو اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہو اور اپنے عمل کو اس اقرار و تصدیق کے تابع بھی رکھتا ہو، تو اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو۔ اور اسلام کا دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حضرات گرامی، ان آیات سے اور حدیث سے کئی جاہل صوفیوں نے بڑا غلط مفہوم نکال کر گمراہی کا ایک بہت بڑا باب کھول دیا ہے، اور وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی دیکھیے، اللہ و رسول نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے نماز قائم کر لی ہے، ایسی قائم کر لی کہ ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں، نہ ٹوٹتے ہیں، نہ قضا ہوتی ہے، نہ ان کے لیے وضو ہے، نہ کسی سجدہ کی ضرورت ہے، وہ دل کی نماز ہے اور یہ دل ہی کا وضو ہے۔ یعنی کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو تو یہ ہے 5 وقت کی، جس طرح ہم نے قائم کی ہے یہ ہے ہر وقت کی۔ تمہاری نماز کے لیے وضو ضروری اور ہماری نماز کے لیے وضو ضروری نہیں، تمہاری نماز کے لیے مسجد ضروری، ہماری نماز کے لیے مسجد ضروری نہیں، تمہاری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہماری نماز قضا نہیں ہوتی، بس ہم نے نماز قائم کر لی۔ تو حضرات اکرامی، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے تو وضو کے متعلق ارشاد فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی کنجی ہے، اور ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور،
کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکی یعنی وضو ہے. اور تیسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتوضا، کہ بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہ وہ وضو کرے. مگر یہ جاہل قسم کے پیر، جاہل قسم کے درویش وضو کو بے اہمیت ثابت کرتے ہیں اور مہینہ مہینہ وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاہل پیروں اور صوفیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو حضرات گرامی، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز چھوٹنے نہ پائے. اگر تندرست ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر بیمار ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھو. یہ کسی حالت میں ساکت نہیں ہے. اور ہر حاجت میں ادا کرنا یہ اقام الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، جس کا حکم دیا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حالت جنگ میں بھی نماز قائم رکھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت نے میدان کربلا میں نماز کے قیام کا حق ادا کر دیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے حالت علالت ظاہرہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنا کر بھی نماز ادا فرمائی. آج کل کئی بے نماز پیر بنے ہوئے پھرتے ہیں، نہ وہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ مریدوں کو پڑھواتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے دین کا انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. لیکن آج کل حالت اس کے برعکس ہے. آج کل بے نماز کئی پیر آپ کو ملیں گے، اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے اور اپنے مریدوں کو بھی نہیں پڑھواتے. تو اپنے وقت پر نماز کو تمام ارکان سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اقام الصلاۃ کہلاتا ہے. تو یہ نماز نہیں کہ الٹا سیدھا بس نماز پڑھ لیا، وضو نہیں کیا. اچھی طرح سے وضو بھی لوگ نہیں کرتے ہیں، جلدی جلدی جانوروں کی طرح الٹے سیدھے ہوتے ہیں اور پرندوں کی طرح جھونکے مارتے ہیں. نہ سنت ادا کی، نہ نفل اور نہ نماز ادا کی. نماز یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت میں وضو مکمل کے ساتھ، کامل وضو کے ساتھ سنت و نفل بھی ادا کرو، فرائض کو مع تمام ارکان کے ادا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، التحیات اور تعلیل ارکان کا پورا پورا ادا کرو. تو یہ نماز دین کا رکن ہے. کم از کم نماز پڑھتے وقت یہ ارشاد نبوی پیش نظر ہو کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ کسی دنیا میں ہو کہ میں اپنے خالق و مالک کے حضور حاضر ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو نماز میں تمام شرائط و ارکان کا پورا ادا ہونا لازمی آ جائے گا، اور دل جناب الہی کی خشیت سے خود بخود لرزہ ہوگا اور اس سے خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو حضرات گرامی، اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، ایتاء الزکوٰۃ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. بہت سے لوگ ہیں جو نمازی تو ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جبکہ ایتاء زکوٰۃ بھی اسی طرح دین کا رکن ہے جس طرح اقام الصلاۃ ہے. یہ دونوں امر متصل ہیں، اور قرآن و حدیث میں جب بھی ان کا ذکر آیا تو متصل ساتھ ساتھ آیا ہے. گویا کہ نماز زکوٰۃ سے ملی ہوئی ہے اور زکوٰۃ نماز سے ملی ہوئی ہے. اگر ان میں سے ایک کو چھوڑا اور ایک کو ادا کیا تو ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. تو نماز پڑھنے والے کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو نماز ادا کرنا لازم ہے. نماز ہے عبادت بدنی اور زکوٰۃ ہے عبادت مالی. بدن پاک کرنا ہے تو نماز پڑھو، مال پاک کرنا ہے تو زکوٰۃ دو. اور یہی وجہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانند زکوٰۃ سے جہاد فرمایا اور ان کو مرتد قرار دیا اور فرمایا کہ میں ان سے اسی طرح زکوٰۃ وصول کروں گا
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمائی، چاہے وہ ایک رسی ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جتنی زکوٰۃ بنتی ہو، چاہے وہ کچھ پیسے ہی کیوں نہ ہو، اس کا ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو حضرات گرامی، مال چونکہ ہر کسی کو بہت مرغوب اور محبوب ہوتا ہے، اور جب تک محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کامل نہیں ہو سکتی اور نیکی بھرپور نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہو تو اس میں سے وہ چیز دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو محبوب چیز کو زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ زیادہ قربت والی شے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کے لیے دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت زیادہ حاصل ہوگی، اسی لیے اسے قربانی بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیز جو اللہ کی قربت کا بڑا ذریعہ ہے، قربانی بوزن فعلان مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو میرے لیے قربان کرو، اور آپ نے اپنا محبوب شہزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، تو ان کی جگہ دمبا قربان ہو گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے ابراہیم، ہم نے تو آپ سے محبوب ترین چیز کی طلب کی تھی، اب آپ بتائیں کہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا میرے حبیب کی اولاد سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے۔ تو فرمایا پھر ہم انہی سے یہ قربانی لیں گے۔ تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کرو جو زیادہ محبوب ہو۔ تو انسان کو مال سے فطرتی محبت ہے، اس لیے صاحب نصاب ہونے پر مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے اسلام کا رکن قرار دے دیا گیا۔ تو پہلے نماز کو پہلے اس لیے رکھا گیا کہ وہ ہر امیر و غریب پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کو بعد میں اس لیے رکھا گیا کہ وہ صرف مالداروں پر واجب ہے، غریبوں پر نہیں۔ جب صاحب نصاب مالدار ہو کر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ منکر قرآن ہے۔ تو حضرات گرامی، اسلام کا چوتھا رکن کیا ہے؟ حج۔ یہ بھی صاحب نصاب مالدار پر عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر صاحب استطاعت مالدار نے بلا وجہ اور بغیر کسی عذر شرعی حج نہیں کیا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے بیت اللہ کا جو صاحب استطاعت ہو۔ بہت سے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ دور دور سے حج کے لیے رخصت سفر باندھتے ہیں، دامن شوق کو پھیلائے ہوئے ہیں، ذوق دیدار بیت اللہ قلوب میں لیے ہوئے ہیں، سفر کی صحبتیں بھی برداشت کرتے ہیں تو وہ ضرور حج کرتے ہیں۔ اور بہت سے مالدار صاحب استطاعت ہو کر مکہ کے اندر میں بھی رہ کر وہ حج نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو صاحب استطاعت ہیں ان کو حج کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اسلام کا پانچواں رکن ہے روزہ۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ میں ہے وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیا گیا، یعنی رمضان مبارک کے روزے فرض ہے ہر مومن و مسلمان پر۔ تو جس نے ان روزوں کا انکار کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، پہلا رکن ہے ایمان بالتوحید و رسالت، دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن ہے حج کرنا، پانچواں رکن ہے روزہ رکھنا۔ توجہ چاہوں گا، پہلے ایمان، پھر عمل۔ اگر ایمان نہ ہوگا تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، حج کرنے والا،
روزہ رکھنے والا اگر مومن نہیں ہے تو وہ نمازی بھی نہیں، اگر وہ مومن نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی نہیں، اگر وہ مومن نہیں ہے تو وہ حاجی بھی نہیں، اگر وہ مومن نہیں ہے تو وہ روزہ دار بھی نہیں۔ اسی اہمیت کی پیش نظر حدیث مبارکہ میں پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ پہلے نماز پڑھو کیونکہ وہ اسلام کا رکن ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ پہلے زکوٰۃ دو کیونکہ وہ اسلام کا رکن ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ پہلے حج کرو کیونکہ وہ اسلام کا رکن ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ پہلے روزہ رکھو کیونکہ وہ اسلام کا رکن ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ پہلے ایمان لاؤ پھر یہ اعمال کرو۔ اب اگر کوئی توحید باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا منکر ہے تو وہ مومن نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو جو لوگ دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گیت گاتے ہیں وہ مومن ہے کہ نہیں؟ اگر وہ مومن ہے اور یقیناً مومن ہے تو ان کے باقی ارکان اسلام پر عمل کرنا بجا ہے، فائدہ مند ہے، اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عیب ڈھونڈتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، تو یقیناً وہ مومن نہیں ہے، تو ان کے باقی ارکان اسلام پر عمل کرنا یہ بھی بیکار ہوگا، کیونکہ نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارکان اسلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔